سنت و جماعت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد السواد الاعظم ہے، میجورٹی آف امہ ہے، وہ جماعت جس کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ جماعت کا دامن تھام کے رکھو۔ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب جن تعویذات کو منع کیا گیا ہے، میں پہلی دلیل دے رہا ہوں امام بہقی کی، جن کا وصال جو ہے وہ 458 ہجری میں ہوا، یعنی کم و بیش 1100 سال پہلے کے امام اور محدث ہیں۔ آپ امام الحرمین آپ امام بہقی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ شافعی المسلک تھے، اور شافعی مذہب کی تائید میں، حمایت میں سب سے زیادہ شافعی المذہب میں امام بہقی نے کتابیں جو ہے وہ لکھی ہیں، اتنے بڑے امام۔ اور امام ذہبی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، تذکرۃ الحفاظ میں جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا قوت حافظہ اور فہم عطا کیا تھا، یعنی آپ بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ امام بہقی فرماتے ہیں، اور اس روایت کو سنن الکبریٰ میں نقل کیا گیا، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں جن تمائم یعنی تعویذات کو شرک فرمایا ہے، اور جن تعویذات کو لٹکانے والوں کا یہ اعتقاد ہوا، ہم آگے فرماتے ہیں کہ وہ شرک ہوں گے کہ وہ یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہوں کہ اس تعویذ نے ہی مجھے جو ہے وہ مکمل عافیت اور حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی طرح بیماری کا مکمل زوال، یعنی اسی تعویذ کی وجہ سے جو میں نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، یہی تعویذ مجھے شفا دینے والا اور کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا عقیدہ تھا۔ دیکھیں کیسے واضح فرما رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہی شفا دینے والا ہے، وہی ہر مرض کو دور کرنے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ یہ جو تعویذ لٹکایا ہوا ہے کیا یہی شفا دینے والا ہے، یہی تیری حفاظت کرنے والا ہے، یا کوئی اور بھی ہے؟ وہ یہی کہے گا اللہ حفاظت کرنے والا ہے، میں نے تو برکت کے لیے ڈالا ہوا ہے۔ یہی کہے گا یا نہیں کہے گا؟ حالانکہ وہ کسی مدرسے میں بھی نہ گیا ہو، نہ پڑھا ہو، لیکن چونکہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمانی عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ شفا دینے والا ہے، یہ تو میں نے برکت کے لیے ڈالا ہوا ہے، اس میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، میں نے اس لیے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس میں احادیث مبارکہ سے جو تعویذات نقل کیے گئے ہیں میں نے اس کو جو ہے وہ گلے میں ڈالا ہوا ہے، یہی کہے گا نا وہ۔ لیکن آج دیکھ لیں مسلمان کا تو یہی عقیدہ ہے، لیکن آج بعض نام نہاد خشک ملا، وہ جنہیں بس تھوڑی سی پٹیاں پڑھا دی گئی ہیں اور تھوڑے سے اسباب یاد کرا دیے گئے، انہیں ہر چیز شرک نظر آتی ہے، ان کے دن رات اسی میں گزرتے ہیں کہ مسلمان بس مشرک بن جائے، انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اور ظلم کی انتہا یہ کہ حرم مدینہ میں مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ جو مسلمان وہاں پہ پاکستانی عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لیے جاتے، وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا، انہیں کھڑے کر کے سامنے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور سارے عقلی دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ اب اس پہ جو مسلمانوں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ دیکھ لیں،
یہ تو ابھی 100 سال کا عقیدہ جو ظاہر کر رہے ہیں نا، جو مسلمانوں کو مشرک قرار دے رہے ہیں. سنیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے. امام بہقی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے تعویذ کو لٹکایا اور اس کا یہ اعتقاد ہو، یہ عقیدہ ہو کہ مصیبت ٹالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ہر مرض کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر تعویذ کو لٹکانے میں کوئی حرج نہیں. امام بہقی جو کم و بیش 1100-1200 سال پہلے ہو گزرے ہیں، اور یہ آج کا خشک ملا اگر موجود ہو تو یہ تو ان کو بھی مشرک قرار دے دے. جن کے ذریعے احادیث ہم تک پہنچی، جن کے ذریعے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم تک پہنچے، وہ محدثین حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو